رات کی تاریکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مکہ سے نکلتے ہیں۔ ابو بکر اور علی ساتھ ہیں۔ ایک گھاٹی میں پہنچ کر 6 اجنبی جوانوں سے بات ہوتی ہے۔ یہ 6 روحیں یثرب سے آئی ہیں اور آج ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی جانے والی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یثرب کے 6 سعادت مند جوانوں کی داستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے دنوں میں مختلف قبائل کے ڈیروں میں جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ منا، عکاظ، مجنہ کے میلے ہوں یا میدان عرفات، ہر جگہ اللہ کا پیغام لے کر تشریف لے جاتے، مگر اہل مکہ نے مخالفت کی انتہا کر دی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ رات کے وقت قبائل سے ملاقات کرتے تاکہ مشرکین کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ایسی ہی ایک رات نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر مکہ سے 3 میل دور عقبہ کی گھاٹی تک پہنچے۔ راستے میں بنو زحل اور بنو شیبان بن ثعلبہ سے بات چیت ہوئی، کلام پسند آیا لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ آگے مینا کی گھاٹی میں کچھ نوجوان باہم گفتگو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم یثرب سے ہیں اور خزرج قبیلہ سے تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہودیوں کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری کچھ بات سن سکتے ہو؟ وہ بیٹھ گئے، غور سے سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور دل پگھلنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ تو وہی نبی ہیں جن کی بشارت یہودی ہمیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر سبقت لے جائیں، کہیں وہ یہ اعزاز ہم سے چھین نہ لیں۔ اور سب کے سب وہیں مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے مدینہ کی طرف ہجرت کے پہلے ستارے، 6 سعادت مند صحابہ۔ ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، خزرج کی شاخ بنو مالک سے تعلق، صحابہ میں سب سے پہلے وفات پانے والے۔ نمبر 2، عوف بن حارث بن رفاع ابن عفرا کہلاتے تھے، بدر میں شہادت پائی۔ رافع بن مالک بن عجلان بنی زریق کے معزز شخص احد میں شہید ہوئے۔ عتبہ بن عامر بن حدیدہ بنی سلمہ قبیلے سے۔ عقبہ بن عامر بن نابی بنی خزام سے۔ جابر بن عبداللہ رباب بنی عبید بن عدی سے۔ یہ سب دانشور تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اوس اور خزرج کے درمیان حالیہ جنگ نے مدینہ کو کمزور کر دیا ہے، لہذا نبی علیہ السلام کی آمد اور اسلام کی دعوت اس دشمنی کو ختم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم مدینہ جا کر آپ کی بعثت کی خبر دیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور اگلے سال دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ پورا ہوا اور یہی 6 افراد اسلام کے سب سے بڑے انقلابی موڑ کے نقیب بنے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی پہلی سیڑھی اسلامی ریاست کی بنیاد